الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سورة النساء آیت نمبر 3 کی میں نے تلاوت کی ہے. اس میں اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو. 2-2 3-3 4-4 سے. زمانے جاہلیت میں بیویوں کی کوئی تعداد مقرر اور متعین نہیں تھی. ایک شخص بیک وقت اپنی نکاح میں 10 بلکہ 20 بیویوں کو تک رکھ لیتا تھا. اسلام نے بیویوں کی آخری حد 4 مقرر کی ہے. اب کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ بیک وقت 4 سے زیادہ بیویاں اپنے حرم میں رکھیں. یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، آپ کی خاصیت ہے. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ رافضیوں نے اور بعض دوسرے لوگوں نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے 4 سے زائد شادیوں کو جائز ٹھہرایا ہے، مگر یہ لغت اور سنت سے جہالت کا نتیجہ ہے. تو شیعہ حضرات نے اس آیت سے استدلال کر کے 8 تک شادیوں کی اجازت دی ہے. 2-2 یعنی 4 3-3 6 4-4 8 تک شادیوں کی اجازت دی ہے. تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ لغت اور سنت سے جہالت کا نتیجہ ہے. غیلان بن سلمہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے پاس 10 عورتیں تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ 4 کو رکھ لو اور باقیہ کو چھوڑ دو. خیز بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے پاس 8 بیویاں تھیں. چنانچہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا ان میں سے 4 کو اختیار کر لو، باقیہ کو چھوڑ دو. تو اسلام نے بیویوں کی زیادہ سے زیادہ جو حد ہے آخری حد 4 مقرر کی ہے. اس آیت کریمہ میں اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایک سے زائد نکاح کرنا جائز ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. جائز بھی اس شرط کے ساتھ کہ آدمی ان سب کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لے. ان کے حقوق کی ادائیگی میں جو ظاہری حقوق ہیں آگے اس پر مزید گفتگو آ رہی ہے، ان میں انصاف سے کام لے. باریوں کی تقسیم کے معاملے میں ہوں، جو حقوق ظاہرہ ہیں ان میں کمی بیشی نہ کریں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان کی 2 بیویاں ہوں، من کانت لہ امرأتان، اور ان میں سے کسی ایک کی طرف مائل ہو جائے، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ فالج زدہ ہوگا. بس جاہلوں نے اسلام پر جو اعتراضات کیے ہیں ان میں ایک اعتراض تعدد ازدواج کو لے کر کے بھی ہے کہ اسلام نے ایک مرد کو 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دیتا ہے. اول تو اسلام میں
4 تک شادیوں کی اجازت واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔ ہاں مخصوص حالت میں یہ فرض اور واجب بھی ہو سکتا ہے۔ تو اصل حکم یہ ہے کہ یہ فرض اور واجب نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ اور بعض معاشرتی مشکلات کے لیے تعدد ازدواج کی رخصت ایک معقول حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ عورتوں کی اوسط پیدائش مردوں کی اوسط پیدائش سے زیادہ ہے۔ اگر ہر مرد ایک ایک عورت سے نکاح کر لیں تو پھر بقیہ عورتوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ ان کے لیے کیا طریقہ تجویز کیا جائے گا؟ اب ایسے عورتوں کے حل کی بنیادی طور پر 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ ایسی عورتیں پوری زندگی بغیر شادی کے گزار دیں، اپنی جنسانی خواہشات کو کنٹرول کر لیں۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایسی عورتیں شادی کے بغیر ناجائز طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ معاشرے کے ایسے لوگ جو جسمانی اعتبار سے بھی مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہیں، ایسی عورتوں سے ایسی لڑکیوں سے نکاح کر لیں۔ اب پہلی صورت یہ تو فطرت کے خلاف بغاوت ہے، اور دوسری صورت یہ دین کے اعتبار سے بھی قانون کے اعتبار سے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ اب جو معقول حل ہے، جو فطری جو حل ہے اس مسئلے کا، وہی ہے جو کہ اسلام نے دیا ہے۔ نہ ایسی عورتیں اپنی فطری خواہشات کو کنٹرول کرے گی، نہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کریں گی، بلکہ وہ لوگ ایسی عورتوں سے نکاح کر لیں جو مال کے اعتبار سے اور جسمانی اعتبار سے بھی مضبوط ہوں، جو ایک سے زائد شادیاں کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازدواج کو لے کر کے بھی بعض مستشرقین نے، بعض دشمنان اسلام نے اعتراضات کیے ہیں کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے محض جنسی خواہشات کی تسکین کے لیے اپنے ایک سے زائد شادیاں کی تھیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں یہ جو شبہ ہے، یہ جو اعتراض ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کو لے کر کے، بالاختصار ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ اس آیت پر مزید گفتگو آگے آ رہی ہے۔ آج کے لیے اتنی گفتگو کافی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔